ختم کیا مودی نے، اس پر بات نہیں کر رہے اور بیتاب ہے مودی سے ملنے کے لیے نواز شریف. یہ کیا ایجنڈا ہے؟ اور یہ جب آتے ہیں جب یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کشمیر کو ایک طرف رکھ کر بات چیت کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنے میں اتنے انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہیں کہ جس کے ساتھ بات چیت ہو جائے تو بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے؟ تو برادر اسلامی ملک ہے، اس پہ بات چیت کرنے میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوتے لوگ. لیکن وہ کشمیر کے جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اس سے بہتاب نظر آتے ہیں. اور یہ جو باتیں ہیں کہ باجوہ صاحب کے زمانے میں کشمیر کے حوالے سے مکمکہ ہو گیا تھا، وہ چیز طے ہو گئی تھی، اس پر حکومت کی ذمہ داری ہے اور خود ہماری آرم فورسز کی ذمہ داری ہے کہ واضح طور پر یہ بات قوم کے سامنے لائیں کہ ان تمام الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر ابھی تک کوئی باقاعدہ اس کو کلیئرفائی نہیں کیا گیا، کلیئرنس نہیں دی گئی ہے، واضح طریقے سے نہیں بتایا گیا کہ باجوہ صاحب کے زمانے میں وہ کیا معاملات تھے جس پر میڈیا میں آ چکا ہے، جس پر جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں آ چکا ہے، لوگ بیانات دے چکے ہیں، لیکن ابھی تک واضح طور پر اس کو مسترد نہیں کیا گیا، جس سے سوالات پیدا ہوتے ہیں پاکستانی قوم میں کہ کشمیر پر کیا سودے بازی ہوئی. ہم آپ کو نمبر دے دیتے ہیں تو فرق کیا بنا؟ اب جو اس کے نتیجے میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عدلیہ کہ جس میں طریقہ کار کے مطابق چیف جسٹس کا تقرر ہونا تھا، اب وہ اختیار پارلیمانی کمیٹی اور پھر وزیر اعظم کے پاس ہے. اور اس میں بھی ایوان ہے کہ پارلیمانی کمیٹی اگر کوئی سفارش کرے گی تو کیا بہے گی وہی سفارش وزیر اعظم کو آگے بھیجنی ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی وزیر اعظم اس کو ایکسرسائز کر لے کہ اس کمیٹی کی سفارش کے برخلاف کوئی فیصلہ کرے تو کہاں چیلنج ہوگا؟ ترمیم میں تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا. بہرحال یہ تو قانونی مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پوری ترمیم کا چکر چل رہا تھا، ہم بار بار یہ بات اپوزیشن سے کہہ رہے تھے، خاص طور پر پی ٹی آئی سے، کہ اس کا حصہ نہ بنے مذاکرات، اس میں انگیج نہ ہو. انہوں نے اچھا کیا کہ آخر میں مکمل طور پر بائیکاٹ کیا، لیکن یہ باتیں تو سب پتہ تھی پہلے سے. یہ جو انگیج کیا ہے اور آئے ہیں اور گئے ہیں، اس سب کے نتیجے میں کنفیوز ہوئی صورتحال، اور حکومت نے اس پورے عمل کے نتیجے میں معاملات کو آگے بڑھایا. اگر آپ آئسولیٹ کر دیتے مکمل پہلے دن سے تو پبلک پریشر اور بہت زیادہ بن سکتا تھا. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ چند لوگوں نے تو ووٹ ڈالا ہے نا، اور حکومت اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ ہمارے پاس تو مزید بھی نمبر موجود ہیں. تو یہ بہرحال تمام جماعتوں کے لیے سوالیہ نشان بھی ہے کہ ہر موقع کے پر جو ہے یہ کیسے کچھ پارلیمنٹ کے ممبر یا تو بک جاتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بکنا اور دباؤ کا شکار ہونے میں کتنا فرق ہوتا ہے. اور یہ کہہ کر تو جان نہیں چھڑا سکتی پولیٹیکل پارٹیز کہ ہمارے لوگ بک جاتے ہیں یا ہمارے لوگ جو ہے وہ فلور کراسنگ کر لیتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. جو دباؤ کا شکار نہیں ہو رہے وہ بھی تو اسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جو نہیں بکتے وہ بھی تو اسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں کیا خوبی ہوتی ہے اور دوسروں میں کیا خرابی ہوتی ہے؟ لہٰذا تو پورے پولیٹیکل پارٹیز کے اپنی پروسیس کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ پارٹیاں چل کیسے رہی ہیں. بہرحال پی ٹی آئی نے اگر اس پورے عمل کا بائیکاٹ کیا ہے تو یہ اچھا کیا ہے، لیکن یہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پورے پروسیس کا حصہ نہ بنے. اور اس کے نتیجے میں یہ حکومت کو اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا. یعنی جس پر شرم آنی چاہیے اس کو فخر کے طور پر بیان کیا جائے. جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. جب آپ اس طرح بار بار جمہوریت میں شبخون مارتے ہیں اور اس پورے سسٹم کو یعنی ریکگنائز کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم یہ کر لیا، ہم نے تو بہت اچھا ہو گیا، اگر یہ نہ کرتے تو اس سے زیادہ خراب ہو جاتا. تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں عوام کی رائے کے ذریعے سے موقع ملنا چاہیے تھا، لیکن ان میں سے تو اکثریت وہ ہے ہی. لہذا یہ بہت افسوسناک بات ہے. ہم اس پر قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس وقت کی موجود ہے، اس میں ہم کس طرح جا سکتے ہیں. اس پہ ظاہر ہے کہ یہ بہت قانونی طور پر پیچیدہ معاملہ بھی ہے کہ اس کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے. جماعت اسلامی اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، کسی ممبر اسمبلی کا نہیں ہے، یہ ملک اور قوم کا معاملہ ہے، یہ عدالت کا معاملہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ عدالت میں ویسے بھی کون سا لوگوں کو پورا انصاف مل رہا ہے، لیکن آپ مزید اگر قبضہ کر لیں گے تو مزید جو ہے وہ انصاف کو یرغمال بنا لیں گے.
اور یہ کام کیا ہے حکومت نے. وہ الگ بات ہے کہ حکومتیں کام کرتی ہیں اور پھر گلے ان کے ہی پڑتا ہے، لیکن ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو یہ ہے کہ آپ نے غلط کام کیا اور اس کو غلط کہا جائے گا، اور اس کے خلاف جو بھی احتجاج ہو سکتا ہے اور عدالتی کارروائی ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم مشورہ کر کے اپنے وکلاء سے وہ یہ قدم اٹھائیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. پاکستان میں بے شمار اس وقت مسائل ہیں. مہنگائی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن مہنگائی ختم تو نہیں ہو رہی. بجلی کے بل میں پر یونٹ قیمت تو کم نہیں کی. 2 مہینے کے لیے پنجاب میں آپ نے کم کیا اور اس کے بعد پھر سے آپ یہ کہیں کہ بھئی موسم ٹھیک ہو گیا اس لیے بل کم ہو گئے. تو یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے. بجلی کے بلوں کو کم ہونا چاہیے، گیس کے بلوں کو کم ہونا چاہیے، یہ فکس چارجز ختم ہونے چاہیے، تنخواہ لوگوں کا ٹیکس ختم ہونا چاہیے، بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا چاہیے. اب انہوں نے پھر 1 سال کے لیے ٹال دیا، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. جو بدترین صورتحال ہے لوگوں کی اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، اور نان ایشوز کو ایشوز بنا کر اور اپنا قبضہ جمانے کے لیے اس طرح کا پورا کام کر کے لوگوں کو اس طرف مصروف کر دیا گیا ہے تاکہ اصل مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. بہرحال ان تمام امور کے اوپر ہم پورا حق رکھتے ہیں کہ آئندہ کے اقدامات کریں. میں اس موقع پر 2 اہم مسائل جو پوری دنیا کے اس وقت ایشوز ہیں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. اسرائیل نے یا